بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں صحیح بخاری سے دو حدیثیں بیان کروں گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو صحیح ہیں۔ ملاحظہ کیجئے، حر بن قیس بن حسن فزاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں جھگڑے۔ اس دوران میں ان کے پاس سے ابی بن کعب گزرے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں اور میرے یہ ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے تھے، جس سے ملنے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ان کا ذکر فرماتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت ابی نے کہا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا حال بیان فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر علم میں تم سے بڑھ کر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی راحت رغبت کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کے لیے مچھلی کو نشانی قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مچھلی کو نہ پاؤ تو لوٹ جانا، تم حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کر لو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں مچھلی کے نشان کا انتظار کر رہے تھے۔ تب ان کے خادم نے ان سے کہا، کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس تھے تو میں وہاں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان نے ہی غافل کر دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی مقام کی تو متلاشی تھے۔ تب وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر باتیں کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ وہاں حضرت خضر علیہ السلام کو انہوں نے پایا۔ پھر ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ کتاب علم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 78 ہے، اور اس حدیث کا اسٹیٹس صحیح ہے۔ ایک دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ ان سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے۔ اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں، اس نے علم دین سکھایا، اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا، یعنی توجہ نہیں کی، اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق نے ابو اسامہ کی روایت سے قبلۃ الماء کا لفظ نقل کیا ہے۔ اس خطہ زمین کو کہتے ہیں جس پر پانی چڑھ جائے مگر ٹھہرے نہیں، اور سب اس زمین کو کہتے ہیں جو بالکل ہموار ہو۔ یہ حدیث بھی کتاب العلم سے لی گئی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 79 ہے، اور اس کا اسٹیٹس صحیح ہے۔